اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے، اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو۔ شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شہید۔ ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو جنگ میں مارا جائے، یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے۔ اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا۔ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف۔ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی، وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک۔ اب امت شہادت علی الناس کرے گی، تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکالیف سے بھی گزرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا، نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں، جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے۔ ہر جان کو بدلہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری، اوتھے بھی جا کے بیچارہ انج ہی رہے گا نا۔ وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی۔ ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتا ہے۔ اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے۔ ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی۔ جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوگی، فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے، یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے، یا مسجد میں قالین بچھوا دیا، یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن